سے بڑی معیشت ہے، پیسے کی اور صنعت کے لحاظ سب سے بڑا ملک ہے. وہاں پر کوئلے کے خلاف انڈے گلنڈے ان کی بہت بڑی تحریک ہے. یعنی میں خود بھی وہاں پر اس میں ایک مرتبہ شریک ہوا ہوں. تو وہ اور خاص طور پر یونیورسٹیز کے نوجوان لڑکے لڑکیاں بڑی تعداد میں کہ وہ اپنے ملک میں کوئلے کے استعمال کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اب جرمنی تو بہت فیصلے کیے، 2030 کچھ گاڑیاں بند کریں گے، 2050 تک تو وہ سارے بند کر دیں گے، صرف ہوا سے اور سولر سے بجلی پیدا کریں گے. یہ پچھلے سال انہوں نے اپنے سارے ایٹمی بجلی گھر بند کر دیے. اسی طرح یورپ میں فرانس میں جرمنی ہر ملک نے اپنی ایک ٹارگیٹ لگایا کہ وہ 2030 کے بعد یہ پیٹرول والی گاڑیاں نہیں چلائیں گے شہروں میں، 2040 کے بعد پورا پروڈکشن بند کر دیں گے، 50 کے بعد کوئی تیل گیس اور کوئلے سے بجلی نہیں پیدا کریں گے. تو ایک پروسیس تو ہے، اور وہ نتیجہ اسی ہے کہ وہاں پر عوام میں تحریکیں، وہاں موومنٹس چل رہی ہیں، اور اس کے نتیجے ہم جیسے تھرڈ ورلڈ پسماندہ ملکوں میں بھی تھوڑی بہت موومنٹ ہے، کیونکہ وہ بھی ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، سینڈ کرتے ہیں. پچھلی مرتبہ ہم نے ڈونٹ گیس ایشیا کے حوالے سے مظاہرہ کیا تھا پریس کلب کے سامنے. وہ اس لیے کیا تھا کہ اس وقت جاپان سب سے زیادہ گیس کے جو بجلی بنانے کے کارخانے ہیں اس کو فنڈنگ کر رہا ہے. ہمارا مسئلہ تو دوسرا ہے، ہمیں تو گیس گھروں میں نہیں ملتی ہے. تو ہم نے اس کو ایسے ہی جوڑا کہ بابا بجائے بجلی گھروں کے استعمال کے تو ہمیں گھروں میں استعمال کی اجازت دی جائے، بلکہ وہ ہمارے ایسے جو گیس ہے اس کو اس طرح استعمال نہیں کیا. لیکن اوور آل اب گیس بھی اتنا ہی نقصان دہ ثابت ہوا ہے جتنا کوئلہ. تو یہ طریقے بالکل ہیں. اور بات بہت اہم ہے کہ سب کو پتہ ہے ملتان کے آم کتنے کوالٹی کے لحاظ سے ملتان کے آم بہت اچھے ہوتے ہیں، اور 10,000 ایکڑ زمین پہ وہ آم کے درخت ہیں جو کہ DHO نے وہ سارے درخت کاٹ دیے. تو آپ سوچیں کہ آپ کو ابھی وہ چاشنی والے میٹھے چوسے آم نہیں ملیں گے، وہ اگر ملیں گے تو بہت مہنگے ملیں گے. جب کم ہوگی تو مہنگے ہوگی،